بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. قال الامام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين ومن سبقنا بالإيمان واغفر لأساتذتنا ومن أوصانا واغفر للمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات. ہمارا درس چل رہا ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسالہ تدمریہ کے پڑھنے اور سمجھنے کے سلسلے میں، اور ہم یہاں جس مقام پر ٹھہرے تھے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں مختلف فرقوں اور جماعتوں کے الگ الگ اپنے اپنے مواقف ہیں. تو جو غالی قسم کے سب سے زیادہ بدترین موقف پر جو لوگ ہیں، باطنیہ، قرامطہ اور فلاسفہ کے جو غلات ہیں، غلو کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب صفات کا باب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہ تو وہ کسی صفت سے موصوف کرتے ہیں. تو اب ایک چیز ہوتی ہے کہ ساری صفات کا انکار کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ صفات کا انکار کر کے اتنے پر جو ہے خاموش نہیں ہو جاتے. صفات کا انکار کر کے، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا کہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لیس بحی ولا قادر ولا علیم، یہ انکار ہوا. حیات کا انکار ہوا، قدرت کا انکار ہوا، علم کا انکار ہوا. جس صفت کے لیے آپ کہیں گے اس صفت کا انکار ہو گیا. لیس بعالم، عالم نہیں. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، غلات نے، کہ انہوں نے ایک تو صفات ثابتہ کی نفی کی اور ساتھ میں اس نفی کی بھی نفی کر دی. تو کہتے ہیں کہ جو ہے انہوں نے جب یہ کہا کہ لیس بعالم، تو اس کا رزلٹ آٹومیٹک نکلنا تھا کہ اگر عالم نہیں ہے تو نعوذ باللہ جاہل ہے. تو اب اس کی بھی نفی کر دی، ولا بجاہل. اب اگر کوئی کہے کہ لیس بجاہل تو رزلٹ نکلے گا کہ عالم ہے. فلاں شخص جاہل نہیں ہے یعنی عالم ہے. تو کہا نہ، عالم بھی نہیں ہے. یہ جو ہے نفی میں غلو ہے، تعطیل میں غلو ہے، کہ نہ تو ہم سیدھی صفت کمال ثابت کریں گے اور نہ ہی اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے دوسرے معنی کو ثابت کریں گے جو نقیض میں ثابت ہو رہا ہے، برعکس ثابت ہو رہا ہے. جب کہا لا موجود تو رزلٹ نکلا کہ معدوم ہے. جو چیز موجود نہیں وہ معدوم ہے. تو کہا کہ ولا معدوم. تو یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، سمجھے کہ نہیں.
انتہا درجے کا غالیانہ فلسفہ ہے۔ تو شیخ الاسلام نے پیچھے کہا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے صفت ثابتہ سے موصوف نہیں کیا، عالم نہیں کہا، قادر نہیں کہا، کیونکہ ان کو یہ شبہ لگا کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو عالم کہا، قادر کہا، صفت کو ثابت کیا، تو اس کی وجہ سے ہم تشبیہ دے بیٹھیں گے انسانوں سے، مخلوقات سے، جو کہ عالم ہے اور قادر ہے۔ مثلا حی کہا تو انسان زندہ ہے، انسانوں سے تشبیہ ہو جائے گی صفت حیات میں۔ تو اگر ہم ثابت کریں گے تو مخلوق سے تشبیہ ہوگی، موجود چیزوں سے تشبیہ ہوگی، اور اگر ہم ثابت اب نہیں کیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ موجود نہیں ہے، قادر نہیں ہے، عالم نہیں ہے۔ تو اب جب یہ کہا کہ قادر نہیں ہے، پہلے کہا کہ جو ہے لیس بقادر، تو لیس بقادر جب کہا تو اس کے بعد مسئلہ آیا کہ اس کا جو الٹا مفہوم جو نکل کے آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس کے الٹے والے مفہوم سے بھی موصوف نہیں کریں گے، یعنی لا موجود کہا، موجود کہیں گے تو موجود چیز سے تشبیہ لازم آئے گی، لا موجود کہیں گے تو لا موجود کا مطلب معدوم، تو معدوم سے تشبیہ لازم آئے گی، تو ولا معدوم بھی کہہ دیا تاکہ معدومات سے تشبیہ لازم نہ آئے۔ تو نہ تو موجودات سے تشبیہ لازم آنے کی وجہ سے ثابت کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں معدوم چیز سے تشبیہ لازم آ رہی تھی تو اس لیے اس کو بھی انکار کر دیا، اس کے الٹے مفہوم کو بھی، نفی کی بھی نفی کر دی، اس بات کی نفی کی اور نفی کی نفی کی، یہ مطلب ہوا۔ تو پھر شیخ الاسلام تیمیہ نے کہا کہ یہ تو فَسَلَبُوا النَّقِيضَيْن، تو انہوں نے دو متناقض متضاد چیزوں کو سلب کر لیا اور دونوں کی نفی کر دی، وَهَذَا مُمْتَنِعٌ، اور یہ چیز عقلی طور پر ناممکن ہے کہ کوئی چیز نہ تو موجود ہو اور نہ غیر موجود ہو۔ تو جہاں انہوں نے موجودات سے تشبیہ کے خوف سے اس بات کی نفی کی تھی اور معدومات سے نفی کے خوف سے نفی کی نفی کی تھی، رزلٹ یہ نکلا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ممتنعات اور مستحیلات چیزوں سے تشبیہ دے بیٹھے، کیونکہ سلب نقیضین کا جمع نقیضین، سلب النقیضین کا جمع النقیضین، کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ مثلا آج اس وقت انڈیا میں، دہلی میں دن ہے اس وقت، اس کا مطلب ہے کہ رات نہیں ہے، کیونکہ دن اور رات یہ دونوں ایک دوسرے کے نقیض اور ضد ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اس وقت دن نہیں ہے تو اس کا مطلب رات ہے، اور پھر وہ اس کی بھی نفی کرے کہ رات بھی نہیں ہے، تو یہ سلب نقیضین کہا جائے گا، نفی ضدین، نفی ضدین۔ تو جس طریقے سے یہ جمع ضدین جائز نہیں عقلی طور پہ، یہ جواز عقلی ہے، جواز اور عدم جواز عقلی، اور یہ عقل بھی فطرت کے مطابق ہے کہ کوئی انسان کہے کہ نہیں آج اس وقت جو 5 بجے کا وقت ہے شام کا، اس وقت دہلی میں رات بھی ہے اور دن بھی ہے، دونوں نہیں ہو سکتے، جمع نقیض ہے، جو کہ دن اور رات ایک دوسرے کے متناقض ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ضد ہیں، تو جمع ضدین ہو نہیں سکتا۔ تو جس طرح جو انسان جمع ضدین کی بات کرے گا تو وہ بدیہۃ العقل میں، یعنی بداہتاً جو ہے عقلی طور پہ وہ انسان نامعقول مانا جائے گا، اور وہ یہ کہا جائے گا کہ یہ انسان عقل سے مطلب عقلی طور پہ بیمار ہے، یہ سمجھے کہ نہیں، عقلی طور پہ بیمار ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو اتنی سی موٹی سی بات پتہ نہیں کہ جمع ضدین جائز نہیں۔ تو جس طرح جمع ضدین جائز نہیں، ویسے ہی نفی ضدین بھی جائز نہیں، کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں اس وقت دن ہے اور رات دونوں ہے تو یہ بات غلط ہے، ایسے ہی یہ بھی غلط ہے کہ کوئی کہے کہ نہ تو دن ہے نہ رات ہے،
جس طرح یہ کہنا عقلی طور پہ جائز نہیں کہ دن بھی ہے اور رات بھی ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر، تو ایسے ہی یہ بھی جائز نہیں کہ کوئی کہے کہ نہ تو دن ہے یہاں دہلی میں اور نہ رات ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جمع ضدین کو بھی، اور رفع ضدین یا نفی ضدین کو اگر کوئی انسان استعمال کرتا ہے تو ہم کہیں گے تم نے جمعت بین المستحیلین، دو مستحیل چیزوں کو تم نے جمع کر دیا، ناممکن چیزوں کو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اس بات کی بھی نفی کی اور نفی کی بھی نفی کی، نہ تو موجودات کے مشابہ نہ معدومات کے مشابہ، تو جو چیز نہ موجود ہو، موجود نہ ہو تو معدوم ہوتی ہے، اور معدوم بھی نہ ہو تو کیا ہوتی ہے؟ وہ مستحیل ہوتی ہے۔ ابھی کوئی شخص، ہم نے مثال دی تھی پہلے درس میں، ایک شخص نوجوان، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تو اس کے پاس بیوی نہیں ہے، اس کے پاس بچے نہیں ہیں، تو یہ دونوں چیزیں اس کے پاس ابھی موجود نہیں ہیں، اس کے حق میں دونوں معدوم ہیں۔ لیکن یہ معدوم جو ہے مستحیل نہیں ہے، معدوم ممکن الوجود ہوتا ہے، معدوم ممکن الوجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ کچھ دنوں کے بعد شادی کر لے گا تو بیوی آ جائے گی اس کے پاس، اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد بچے اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا اس کو، تو بچے پیدا ہو جائیں گے۔ تو گرچہ وہ معدوم ہیں ابھی، لیکن وہ چیز وجود میں آ سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی چیز کے بارے میں انسان بات کرے جس کا وجود ممکن ہی نہیں ہے، کوئی انسان کہے کہ، اب ایک انسان کہے کہ فلاں کے پاس بچے نہیں ہیں، بچے کیوں نہیں؟ کیونکہ شادی نہیں کی ہے، یا شادی کر لی ہے بچے ابھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے آگے بچے اس کو ہو جائیں، تو وہ بچے بھی معدوم ہیں، اولاد اس کے حق میں معدوم ہے۔ شادی تو کر لی اس نے لیکن اولاد معدوم ہے، ممکن ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیں۔ ایسے کیس ہوتے ہیں، کبھی کبھی 20 سال کے بعد بھی اولاد ہوئی ہے بچوں کو، تو لوگوں کو بچے ہوئے 20 سال کے بعد۔ تو مراد یہ ہے کہ جس کے پاس بیوی ہے اس کے پاس بچے ابھی نہیں بھی ہیں، معدوم ہیں، لیکن یہ معدوم بچے وجود میں آ سکتے ہیں، ممکن ہے۔ لیکن جس انسان نے شادی ہی نہیں کی ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے بچے ہو سکتے ہیں بغیر شادی کے، بغیر خاتون عورت کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی کہے کہ میں نے پتھر سے شادی کر لی ہے، درخت سے شادی کر لی ہے اور مجھے بچے ہو جائیں گے، تو کیا یہ چیز ممکن ہے؟ بچے اس کو بھی معدوم ہے ابھی، لیکن یہ معدوم مستحیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے پیدا ہونے کا جو فطری نظام ہے وہ یہ کہ مرد اور عورت سے ہوتے ہیں، لیکن آدمی اور پتھر سے بچے نہیں ہو سکتے، یہ مستحیل ہے، ناممکن ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ناممکن چیز، جو چیز جو موجود بھی نہیں ہے ابھی، اور وہ معدوم تو ہے لیکن ممکن نہیں ہے، جس کا وجود، اب کسی کو ہم یہ کہیں اس طریقے سے، تو پھر یہ جو معدوم ہے، یہ والا معدوم اس کے حق میں مستحیل ہے۔ ٹھیک؟ تو جو انسان یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس بات یعنی ثبوت والی صفات، ثبوت کی بھی نفی کرے گا، صفت کو ثابت بھی نہیں کرے گا، اور ساتھ میں وہ معدوم بھی نہیں کہے گا، تو جو چیز نہ موجود ہو نہ معدوم ہو وہ مستحیل اور ناممکن ہوتی ہے، کیونکہ معدوم ممکن الوجود ہے، جبکہ ممتنع اور مستحیل یہ ممکن الوجود نہیں ہے۔ ٹھیک؟ اچھا، یہاں پر تردید کرتے ہوئے بات آگے بڑھا رہے، کہتے ہیں وَقَدْ عُلِمَ بِالْاضْطِرَارِ، یہ بات ضروری طور پر، اضطراری طور پر سب کو پتہ ہے، یعنی اس بات کے پتہ ہونے میں کسی کو کوئی تردد نہیں ہو سکتا، یا پتہ لگانے میں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، ہر کسی کو پتہ ہے ضروری طور پہ ان الوجود لا بد له من موجد، کہ کوئی بھی چیز جو موجود ہے، ایک نسخے میں موجود بھی لکھا ہوا ہے، تو جو بھی چیز جو وجود ہے، عدم سے وجود دینا، اب یہ سامان ہمارے پاس رکھا ہوا ہے یہاں کمرے میں ٹرک رکھا، یہ ایک وجود ہے، یہ ایک وجود ہے، یہ ایک وجود ہے، یہ ایک وجود ہے، ساری چیزیں اپنا اپنا وجود رکھتی ہیں،
تو کسی بھی وجود کے لیے موجد کا ہونا لازمی ہے، یہ بات ہر کوئی جانتا ہے، ہر انسان جانتا ہے اس بات کو، پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، ہر انسان جانتا ہے کہ ہر وجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جو کائنات کا وجود ہے یہ بھی کسی نے کسی موجد نے پیدا کیا ہے، وجود بخشا ہے۔ تو یہ جو کائنات کا وجود ہے اس کو جس موجد نے وجود بخشا ہے وہ وجود اور وہ موجد پیدا کرنے والا واجب بذات ہی ہونا چاہیے، واجب بذات ہی۔ پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک واجب الوجود اور دوسری ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال ہے کہ یہ مائکروفون ہے، آج موجود ہے، اب اگر یہ اس کو بنانے کا کام ایک سال پہلے، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے کسی نے کسی سال میں کیا گیا ہوگا اس کو، تو اس سے پہلے یہ موجود نہیں تھا۔ تو جو بھی چیز وجود میں آ گئی اور اس سے پہلے وہ کچھ وقت پہلے موجود نہیں تھی تو ایسی چیز کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا وجود ممکن تھا تبھی وجود میں آ گئی، اور ممکن الوجود ہے یہ تو اس سے پہلے اس کا عدم ضرور ہے، معدوم ہے یہ۔ 2 سال پہلے، 5 سال پہلے، 10 سال، جب بھی اس کی بنانے کی پروڈکشن ڈیٹ ہوگی اس سے پہلے تک یہ معدوم ہے۔ تو ہر ممکن الوجود اپنے وجود سے پہلے معدوم ہوتا ہے، اور جب وہ معدوم ہوتا ہے تو معدوم ہونے کی حالت میں ممکن الوجود ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت میں وجود میں آ جائے گا۔ تو ساری مخلوقات، جتنی بھی کائنات میں مخلوقات ہیں، یہ سب ممکن الوجود ہیں، ان کا وجود ممکن ہے، پیدا ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ جو موجود ابھی نہیں ہے، معدوم ہے، وہ بھی ممکن الوجود ہے، آگے پیدا ہو بھی سکتی، نہیں بھی ہو سکتی، ٹھیک۔ اور دوسرا وجود ہوتا ہے وجوب واجب، واجبی وجود۔ یہ ممکن ہے کہ اس کا وجود ایک زمانے میں پایا جائے، ایک زمانے نہ پایا جائے۔ ممکن الوجود کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ وجود میں آنے کے بعد فنا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے، فنا ہونے کے قابل ہوتا ہے۔ تو ممکن الوجود وہ ہے ما سبقہ العدم ویلحقہ الفنا، اس کے وجود سے پہلے عدم، اور وجود میں آنے کے بعد اب کچھ وقت تک وہ رہے گا، اس کے بعد اس کو فنا لاحق ہوگی۔ اور اچھا، اب کیا ہوا؟ اس کا نام ممکن الوجود رکھا ہی اسی لیے گیا کہ اس کا وجود ممکن ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ممکن ہے پایا جائے، ممکن ہے نہ پایا جائے، پایا گیا تو پھر ممکن ہے فوراً ہی ختم ہو جائے، ممکن ہے کچھ وقت کے بعد، ممکن ہے بہت لمبے وقت، لیکن ختم ہونا ہے اس کو۔ اور جو واجب الوجود ہے اس کا وجود ہمیشہ واجب ہے، ہمیشہ، کسی بھی وقت میں، ماضی میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی موجود نہیں تھا، اور مستقبل میں بھی ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، واجب ہے اس کا وجود۔ اس کا وجود کبھی بھی اس پر عدم طاری نہیں ہوا تھا، نہ کبھی فنا اس پر طاری ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے کیا، ایک لمحے کے کروڑوں میں اربوں خربوں کا حصہ ہو، اس حصے میں بھی اس کی وجود میں عدم کی کوئی آمیزش یا فنا کی کوئی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ وہ ماضی میں بھی بلا ابتدا معلوم، بلا ابتدائی معلوم، بغیر کسی معلوم شدہ وقت کے ہمیشہ سے، ازل سے، جسے ہم کہتے ہیں ازل سے موجود تھا، اور ابد تک ہمیشہ موجود رہے گا، کیونکہ اس کا وجود واجبی ہے، اور جو واجبی چیز ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، جو خالق کائنات ہے، اور یہ واجب الوجود صرف ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اب یہ بات ہر کوئی جانتا ہے
ضروری طور پر کہ جو وجود ہے اس وجود کو وجود بخشنے والا کوئی نہ کوئی ضروری ہے جو موجد ہو اور جس کا وجود واجبی ہو. ورنہ اگر آپ نے کہا کہ نہیں اس کائنات کو پیدا کرنے والی ایک ایسی ذات ہے جو ہے تو اس سے پہلے لیکن وہ کبھی ایک وقت پہلے نہیں تھی, تو پھر وہ واجب الوجود نہیں ہوگی, وہ بھی ممکن الوجود ہی ہوگی چاہے اس کا وجود اس کائنات سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال زیادہ ہی کیوں نہ ہو, پرانا کیوں نہ ہو. لہذا اصل واجب الوجود ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ وجود کے لیے موجد کا ہونا ضروری ہے, ایسا موجد جو واجب الوجود بذاتی ہی ہو, اس کی ذات ہی سے بذات خود واجب الوجود ہے, کسی کے واجب الوجود کہہ دینے سے نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ غنی عما سوا ہو, اپنے سے ما سوا سب سے وہ بے نیاز ہو. قدیم ازلی, قدیم ہو ازلی ہو یعنی ہمیشہ سے ہو. قدیم مانے پرانا, تو قدیم کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو الفاظ آ رہے ہیں واجب الوجود اور یہ قدیم ازلی, یہ الفاظ ایسے ہیں جو کتاب و سنت میں تو وارد نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن جب علم کلام وجود میں آ گیا, فلسفہ اور منطق کے علوم کے نتیجے میں فلاسفہ اسلام اور متکلمین اہل کلام نے جب عقیدے کے سلسلے میں گفتگو شروع کی تو فلاسفہ کے الفاظ سے لے کر کے ہی کی. تو جب وہ یہ علم کلام وجود میں آ گیا اور یہ الفاظ وہ لوگ استعمال کرتے تھے فلاسفہ, مناطقہ اور اہل کلام, تو پھر علماء اسلام نے, اہل سنت نے ان الفاظ کو استعمال کیا بقدر حاجت, وقت حاجت اور بقدر حاجت, کیونکہ ظاہر ہے کہ سامنے والے انسان کے الفاظ سے جب گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے الفاظ کو سمجھنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یہ بھی ضروری ہے, اور پھر اس کو انہی الفاظ کے ساتھ بتانا بھی اسی کے تقاضا تھا. تو بقدر ضرورت اہل اسلام نے اس کو, علماء اسلام نے استعمال کیا, اور اللہ تعالیٰ کو قدیم بھی کہا, ازلی بھی کہا, ورنہ یہ الفاظ کتاب و سنت میں وارد نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھ سکتے آپ قدیم, ازلی, یہ نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اسماء جو بھی ہیں وہ توقیفی ہیں, اسماء اللہ توقیفیہ, اللہ کے نام توقیفی ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام وہی آپ رکھیں گے جو اللہ نے رکھا ہے یا اس کے رسول نے بتلایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی متعلق خبر دینے کا جو ایک الفاظ ہو سکتے ہیں, خبر دینے کا جو باب ہے, اللہ کے بارے میں بتلانے کے لیے آپ ایسے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کتاب و سنت میں وارد تو نہیں ہوئے لیکن ان کا معنی صحیح ہے. اب متکلمین کے یہاں قدیم سے مراد هو الاول, جو سب سے پہلے ہو, اسے قدیم کہتے ہیں وہ لوگ, اسی کو ازلی کہتے ہیں. ٹھیک, اور واجب بذاتی ہی واجب الوجود کہتے ہیں خالق کو, جو خالق کائنات ہے اس کو واجب بذاتی ہی کہتے ہیں. تو یہ معنی ان لفظوں کا ٹھیک ہے, اس لیے ان کو استعمال کر لیا گیا, ورنہ یہ صرف بطور خبر دینے کے, اخبار کے ہی استعمال ہوں گے. ان کو کوئی اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتا, یہ صرف خبر دینے کے لیے. تو کہا کہ قدیم ہو, ازلی ہو, لا یجوز علیہ الحدوث, نہ تو اس کے لیے حدوث اس کی ذات پر طاری ہوتا ہو, جائز ہو, نہ تو حدوث جائز ہو اور نہ ہی عدم جائز ہو. حدوث ہوتا ہے نیا کوئی واقعہ پیدا ہونا, تو نہ تو وہ ذات کبھی کسی وقت میں نئی پیدا ہوئی, وہ واجب الوجود ہے, وہ کبھی نئی پیدا ہو تو اس کا مطلب پہلے نہیں تھی. تو نہ تو اس پر عدم جائز, نہ حدوث جائز, اور نہ ہی اس پر فنا جائز. یہ لفظ یہاں نہیں ہے لیکن آپ کو اسی ترتیب پہ سمجھنا ہے. نہ تو عدم جائز, نہ حدوث جائز, اور نہ ہی, اب حدوث کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات موجود تھی, عدم تو نہیں تھا, اس میں واجب الوجود تھی, ہمیشہ سے تھی, لیکن اس کے پاس کوئی صفت نہیں تھی, اچانک صفات پیدا ہو گئی, یہ حدوث ہے. ذات تو موجود تھی, صفات نہیں تھی, اچانک صفات پیدا ہو گئی اس کے اندر, اب وہ قدرت والا ہو گیا, علم والا ہو گیا, پہلے کوئی صفت نہیں تھی, تو یہ بھی حدوث ہے, یہ بھی جائز نہیں. نہ تو حدوث اور عدم اس کی ذات پر جائز ہے,
اور نہ حدوث اور عدم اس کی صفات پر جائز ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا یہ سب کو پتا ہے کہ خالق کائنات کا واجب الوجود ہونا لازمی ہے، اور وہ سب سے بے نیازوں سے کسی کی ضرورت نہ ہو، قدیم ہو، ازلی ہو، اس کی ذات پر نہ کبھی عدم آیا، نہ اس کی صفات پر کبھی عدم آیا، نہ اس کی ذات میں کوئی حدوث پیدا ہوا، نیا معاملہ، نئی چیز، اور نہ اس کی صفات میں نئی صفت پیدا ہوئی، اور نہ اس کو کوئی فنا لاحق ہوگا. یہ ساری کی ساری خوبیاں واجب الوجود جو صفت ہے خالق موجد کائنات اس کی لازمی ہے، اور یہ اس بات پر ہر کسی کو اتفاق ہے اور ہر کسی کو معلوم ہے. تو اب کیا ہوا؟ ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کو کہا کہ لا ہوا موجود ولا ہوا معدوم، لا ہوا عالم ولا ہوا جاہل، غلات نے جو کہا فوصفوہ بما یمتنع وجودہ، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے اوصاف سے موصوف کیا جن کو دیکھتے ہوئے تو اس کا وجود ہی ممکن نہیں. بھئی نہ تو وہ موجود ہے، نہ تو وہ معدوم ہے. چلیے وجود اور عدم چھوڑیے، نہ وہ عالم ہے نہ وہ جاہل ہے، نہ وہ قادر ہے نہ وہ ضعیف ہے، اور نہ وہ زندہ ہے نہ وہ مردہ ہے. تو ایسی ذات کا وجود ممکن نہیں جو دونوں میں سے دونوں ضدین میں سے کسی کی بھی متصف نہ ہو. تو کہا کہ اس بات کا پتہ ہر کسی کو ہے اور ہر کوئی اتفاق رکھتا ہے کہ واجب الوجود ذات کا، جو موجد کا واجب الوجود ہونا لازمی ہے، جو ہمیشہ سے موجود ہو. اور یہ لوگ ان کے کلام کے باطل ہونے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں اللہ کی صفت کے سلسلے میں، نفی اور نفی النفی، جس کے ذریعے اس کا وجود ہی ممکن نہیں، مستحیل ہے اس کا وجود، چاہے جائے کہ واجبی وجود ہو، چاہے جائے کہ اس کا وجود واجبی ہو. فضلا عن الوجوب او الوجود او القدم، کہ یا تو کہ وہ موجود ہو یا قدیم ہو یا واجب ہو، یہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو سرے سے ممکن ہی نہیں ہے اس کا وجود. اگر ایسی حالت ہے اس کی کہ نہ موجود ہے نہ معدوم ہے، نہ عالم ہے نہ جاہل ہے، نہ عاقل ہے نہ غیر عاقل ہے، نہ حی ہے نہ میت ہے، یہ ساری کی ساری صفات اگر اس طرح سے بیان کریں گے آپ، دونوں نفیوں کو، دونوں ضدین کو نفی کر دیں گے، تو پھر اس کا وجود ہی ناممکن ہو جائے گا، چاہے جائے کہ اس وجود کو ہم واجبی کہیں یا قدیم کہیں، ازلی کہیں. ٹھیک؟ تو ایک تو جو فرقہ ہے وہ یہ ہے جو غلاط ہے. دوسرا قاربہم طائفۃ من الفلاسفہ واتباعہم، ان کے قریب ایک جماعت ہے فلاسفہ کی، طائفہ جماعت، اور اتباع فلاسفہ کی. فلاسفہ ہو گئے یونان والے، اور اتباع فلاسفہ ہو گئے ابن سینا، فارابی، ابن رشد وغیرہ جو اسلامی فلاسفر ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ فوصفوہ بالسلوب والاضافات، تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو موصوف کیا سلوب، یہ سلب کی جمع نفی، نفی سے موصوف کیا، اور اضافات سے موصوف کیا. نفی کیا ہے؟ لیس بعالم ولا بقادر ولا بحی ولا بمرید ولا بسامع ولا بمبصر یا ولا بسمیع ولا ببصیر، ایسے. ٹھیک؟ سلوب اس کی صفت سلب کے والی نفی کے ذریعے موصوف کرتے. اب یہ لوگ کم ہیں، وہ سب سے بڑے غلاط تھے، انہوں نے کہا لیس بعالم ولا جاہل، انہوں نے کہا لیس بعالم، جاہل نہیں کہا، صرف خاموش ہو کے اتنا کہ لیس بعالم مثلا. تو انہوں نے نفی، لیکن ثابت کیا کیا؟ والاضافات، صفت اضافیہ. بعض صفات اضافیہ ہوتی ہیں. صفات اضافیہ کا مطلب کیا ہے؟ اضافی کا مطلب ہوتا ہے کہ ما لا يعقل الا بغیرہ، ایسی صفت جو بذات خود سمجھ میں نہیں آ سکتی بلکہ دوسرے کے ذریعے سمجھ میں آئے گی. مثلا ابوت، بنوت، ایک عام مثالوں میں لکھ لیجیے. فلاں شخص باپ ہے، فلاں شخص باپ بن گیا، اس کا مطلب اس کا بیٹا ہو گیا، اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا. تو باپ ہونا یہ صفت ہے، لیکن صفت اضافی ہے یہ. اگر کسی کے یہاں بیٹا یا بچہ پیدا نہیں ہوا، بیٹا یا بیٹی،
تو کیا اسے آپ باپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باپ بن گیا؟ یا فلاں شخص بیٹا ہے فلاں کا یا کہ کسی کا یہ بیٹا ہے، تو بیٹا ہے تو اس کا باپ بھی ہے. تو باپ ہونا بیٹا ہونا یہ کیا ہوتی ہے؟ اضافی صفت ہوتی ہے. یعنی کسی کا باپ ہونا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ مکمل ہوگا جب تک کہ اس کا بیٹا نہ ہو یا بچہ نہ ہو اس کا. ایسے ہی مثلا عالم ہونا اس کا مطلب کیا ہوا کہ فلان عالم، تو وہ عالم ہے تو کسی نہ کسی چیز کا جاننے والا ہوگا نا. تو العالم یستلزم معلوما، عالم جو ہے اس بات کا تقاضا کرتا ہے لازمی کہ کوئی چیز ایسی ہو جس کو سیکھا گیا ہو، جو معلوم ہو. بغیر علم کے تو عالم نہیں بنے گا نا. آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، اب کتاب میں جو معلومات ہے اس کو آپ معلومات کہتے ہیں. معلومات، یہ معلومات جمع ہے معلوم کی، معلومتن کی جو معلومات ہے، تو جس کو آپ نے جان لیا وہ معلوم ہو گئی اور جاننے والا عالم ہو گیا. تو عالم کا لفظ اضافی صفت ہے یہ، کیونکہ عالم اپنے اندر معلوم کا میننگ رکھتا ہے. فلاں شخص عالم ہے، بھئی کس چیز کا؟ دین کا. اس کا مطلب قرآن و سنت کا علم اس نے لیا ہے، پتہ چل جاتا ہے. فلاں عالم ہے طب کا، اس کا مطلب اس نے دواؤں کا، بیماریوں کا علاج کا علم حاصل کیا ہے. فلاں عالم ہے ہندسہ کا یا جو انجینئرنگ کا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو ریاضیات اور حساب کتاب اور بلڈنگ اور آرکیٹیکٹ کے جتنے بھی آرکیٹیکچر کے جتنے مسائل ہیں اس کو آتے ہیں. تو عالم کے لفظ سے، اور اس میں اگر تخصص کا لفظ لگا دیا جائے تو معلوم کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس چیز کا عالم ہے. فلان عالم بالطرق، خبیر بالطرق، وہ راستوں کا بہت بڑا جانکار ہے. فلان عالم بہذہ المنطقہ، پورے علاقے پورے شہر کی ایک چیز کے بارے میں خبیر ہے اور عالم ہے. اس کا مطلب ہے وہ عالم و معلوم لازم ملزوم چیز ہے، اور عالمہ فعل متعدی ہے تو اس کا مفعول چاہیے. تو عالم کا مطلب کیا ہوا؟ معلوم بھی وہاں موجود ہے. تو ایسی صفت کو صفت اضافیہ کہتے ہیں. خالق صفت اضافیہ ہے. خالق تبھی ہوگا جب مخلوق ہوگی، سمجھے کہ نہیں؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ صفات ثابت کی، لیکن وہ کون سی والی؟ اضافیہ والی. اب کیوں ثابت کی؟ کہتے ہیں کہ پورا عالم ہے، پوری دنیا ہے، اس میں الاشیاء فی العالم نوعان، پوری دنیا میں چیزیں دو طرح کی ہیں، اما علہ و اما معلول. یا تو علت ہے یا معلول ہے. یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ معلول ہے. اور علت کیا ہے؟ وہ کرنٹ نہیں ہوگا تو چلے گا ہی نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ ہمارے پاس دن ہے، اس کی علت کیا ہے؟ سورج کا نکلا ہوا ہونا. سورج علت ہے روشنی کی، اور روشنی سے سورج کے نکلنے سے دن پیدا ہوتا ہے. تو علت اور معلول. ایسے ہی ہر وہ چیز، خالق اور مخلوق، سبب اور مسبب، جو بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں. تو وہ پوری دنیا کو معلول کہتے ہیں فلاسفہ، اور اللہ تعالیٰ کو علت کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ علت ہے، علت العالم ہے، علت العالم. عام طور پہ نام خالق کا لفظ استعمال نہیں کرتے، مگر وہ کبھی کبھی وضاحت کے طور پہ کہہ دیں گے خالق اور عالم، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اضافات کے باب سے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو نفی سے موصوف کیا اور اضافات سے دون صفات الاثبات. صفات اثبات جو اہل سنہ جن کو ثابت کرتے ہیں، ان صفات کو ثابت نہیں کیا. وَجَعَلُوهُ هُوَ الْوُجُودَ الْمُطْلَقِ بِشَرْطِ الْإِطْلَاقِ. اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو وجود مطلق قرار دیا بشرط الاطلاق. وجود مطلق بشرط، یہ لفظ بہت چھوٹا ضرور ہے مگر بہت زیادہ معنی کے اندر رکھتا ہے. وجود مطلق کا مطلب ہے کہ بس محض ایک وجود ہے، محض ایک وجود ہے، اور وہ تبھی ثابت ہوگا جب وہ اس شرط میں ثابت کیا جائے گا اس وجود کو،
جب اس میں اطلاق ہی رہے. ایک چیز ہوتی ہے مطلق، ایک چیز ہوتی ہے مقید. ٹھیک، ابھی آپ کہیں کہ میرے پاس قلم ہے، دوسرا ساتھی کہے کہ میرے پاس قلم ہے. ٹھیک، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ابھی مطلق طریقے سے آپ نے کہا کہ میرے پاس قلم ہے اور دوسرے نے کہا میرے پاس قلم ہے. قلم مطلق ہے، ابھی اس کی کوئی قید نہیں بتائی، کوئی صفت نہیں بتائی، کوئی خصوصیت نہیں بتلائی. تو ہم کیا کہیں گے کہ دونوں ساتھیوں کے پاس قلم ہے اور دونوں کا قلم ایک سا ہے. قلم قلم. آپ کہیں گے نہیں میرا قلم مختلف ہے، دوسرا کہے گا میرا قلم مختلف ہے. تو مجھے کیسے مختلف ہے بھائی؟ آپ ایک کہے گا میرے ایک ان کے پاس قلم ہے وہ پلاسٹک کا ہے، ان کے پاس لوہے کا ہے، ان کے پاس لکڑی کا ہے. یا کوئی کہہ سکتا نہیں سیم چیز کے ہیں، میٹل کے ہیں، لیکن میرے پاس قلم ہے اس کا کلر کالا ہے رنگ، ان کا قلم جو ہے وہ لال ہے یا ان کا نیلا ہے. اب یہ جو صفتیں آ رہی ہیں یہ اس اطلاق کو ختم کر رہی ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ شروع میں قلم کہہ دیا، یہ اطلاق مطلق چیز ہے. تو جب دونوں نے کہا میرے پاس قلم میرے پاس قلم، تو ہم کہیں گے دونوں کے پاس قلم ہے، دونوں قلم ایک سے ہیں. جو کسی نے کوئی صفت ہی نہیں بیان کی، ہو سکتا ہے دونوں لوگوں نے ایک ہی جگہ سے قلم خریدا ہو، ایک ہی کمپنی کا ایک سا. لیکن جب ہم نے کہا کہ دونوں قلم ایک سے ہیں، تو اب چونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، تو اب آپ نے فوراً منع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے. ہم نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ میرے قلم میں ان کے قلم میں بہت اختلاف ہے، میرے قلم کی خصوصیات الگ ہیں، ان کے قلم کی خصوصیات الگ ہیں. اب یہ جو خصوصیات آئیں انہوں نے وہ تشابہ بھی ختم کیا جو وہم پیدا ہو رہا تھا، اور انہوں نے اس مطلق والے قلم کا جو مفہوم تھا مطلق ختم کر کے مقید کر دیا. کہا کہ میرے پاس قلم تو ہے مگر کالا ہے. تو قلم کالا ہے، اسود ہے، اور ان کے پاس جو قلم ہے وہ ازرق اور نیلا ہے. تو اب یہ دو صفتیں آ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ قلم کے مطلق لفظ کو مقید کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایسے ہی کہا جائے کہ اللہ موجود ہے، خالق کائنات موجود ہے. ٹھیک، تو کائنات بھی موجود ہے، کائنات بھی موجود ہے. کائنات کا وجود ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کا وجود ہے. انہوں نے کہا کہ علت العلل اور علت الکائنات، علت العالم جو ذات ہے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ موجود ہے، بس اتنا کہیں گے، وہ موجود ہے. اس کی کوئی بھی صفت اگر آپ نے ثابت کی صفات ثبوتیہ میں سے کوئی بھی صفت ثابت کی تو اس سے وہ مقید و مخصص ہو جائے گا. بالکل ہوگا. اور مخصص ہوتے ہی کہتے ہیں التخصیص دلیل الحدوث. تخصیص یہ حدوث کی دلیل ہے، چونکہ جتنی بھی محدث چیزیں ہیں سب خاص ہیں. بھائی ہر چیز کی اپنی اپنی صفات ہے کہ نہیں ہے؟ مقید ہے. تو جب تو چیزیں جو دنیا میں دیکھ رہی ہیں، موجودات اور کائنات کی چیزیں، یہ سب مخصصات ہیں، خصوصی اپنا وجود رکھتی ہیں. تو التخصیص دلیل الحدوث. جب تخصیص دلیل الحدوث ہے تو پھر خالق کو محدث کو تخصیص نہیں کر سکتے. جب تخصیص نہیں کر سکتے تو کوئی صفت ثابت نہیں کر سکتے آپ. بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اگر کوئی بھی صفت ثابت کی تو خاص ہو جائے گا، اور خاص ہوگا تو محدث ہوگا، محدث ہوگا تو واجب الوجود اور موجود نہیں رہے گا. تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ ہوا موجود وجودا مطلقا بشرط الاطلاق. تبھی اس کا وجود صحیح ہوگا جب مطلق ہی مانا جائے. کبھی بھی کوئی صفت ثابت نہیں کر سکتے اس کے لیے جس سے اس کی تخصیص ہو. ہاں علت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کیونکہ کائنات معلول ہے، وہ علت ہے، اور علت کے لفظ سے کوئی اس کا خصوصی ہونا لازم نہیں آتا. اس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو متصف کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کریں گے، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آپ کے پاس قلم اور ان کے پاس قلم، تو قلم دونوں مطلق ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک سے ہیں. تو یہ بات اب اللہ کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ جب وہ موجود ہے، وجود ہے، مطلق سے وجود ہے اس کے پاس، تو وجود تو کائنات کے تمام مخلوقات کے پاس ہے، تو وجود میں دونوں متشابہ ہوئے، وجود میں. تو اب اس تشابہ کو ختم کرنا ہے تو دونوں کی تخصیص کرنی پڑے گی. کائنات کے ہاں تو الگ الگ انداز کی تخصیصات ہیں، تخصیص الگ الگ ہے، تو اس کی بھی تخصیص ایسی دینی پڑے گی جو ان سب سے مختلف ہو، ورنہ بغیر تخصیص کے یہ تشبیہ ختم نہیں ہوگی. تو پھر آپ مشبہ ہو جائیں گے، ممثل ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کی ساری صفات کا انکار کر دیا اور صرف وجود کو باقی رکھا، تو ایسی ذات کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا جس کی کوئی صفت نہ ہو. ایسی ذات کا کوئی وجود نہیں ہوتا جس کی کوئی صفت نہ ہو. اور صفت وجود بھی بذات خود ایک صفت ہے، صفت وجود بھی ایک صفت ہے، اور اس وجود کی بھی کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے. اور ایسی صورت میں اگر آپ یہ انکار کریں گے کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے، تو پھر اس کی ذات کے وجود کا انکار کرنا پڑے گا. تو پھر آپ نے کوئی بھی خالق ثابت ہی نہیں کیا. اسی لیے یہ ملاحدہ ہے، یہ فلاسفہ کیا ہے؟ ملحدین ہیں، ملاحدہ ہیں. یہ جو مذہب ہے ابن سینا کا مذہب ہے. ابن تیمیہ نے کئی جگہوں پر اس چیز کی وضاحت کی اپنی دوسری کتابوں میں. یہ ابن سینا کا مذہب ہے کہ وہ نفی سے موصوف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صفت اضافی، علت المعلول وغیرہ کہتے ہیں، خالق اور عالم کہہ دیں گے اضافی صفات میں، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی بھی صفت ہم ثابت نہیں کریں گے اس کے لیے صفات ثبوتیہ، کیونکہ اگر ان کو ثابت کیا تو وہ مخصص ہو جائے گا، اور تخصیص یہ حدوث کی دلیل ہے، لہٰذا وہ وجود مطلق کے طور پر ہی اس کو ہم ثابت کریں گے. تو ابن تیمیہ نے پیچھے بھی کہا ہے اسی کتاب میں کہ ایسا وجود صرف ذہن میں ہو سکتا ہے، ایسی ذات صرف ذہن میں موجود ہو سکتی ہے، ذہن کے باہر موجود نہیں ہو سکتی. چلیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقیدے کی باریکیاں اور عقیدے اور منہج سلف کی باریکیاں سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے رب کو جان سکیں اور حق کو جان کر کے اس کی تبلیغ اور اشاعت کریں، اور باطل کو جان کر کے اس کی تردید کر سکیں. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.